تقریباً ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں نے ایک دوسرے پر حملے جو ہیں وہ اس وقت روکے ہوئے ہیں اور ایک مرتبہ پھر جنگ بندی بحال کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ اچھا، اے پی پی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر واپس لانے کی کوششوں میں کافی زیادہ بہتری ہوئی ہے، پیش رفت ہوئی ہے۔ علاقائی حکام کے حوالے سے بتایا کہ پاکستان اور قطر نے دونوں ممالک میں فاصلے کم کرنے کے لیے دونوں نے کام تیز کر دیا ہے، اور ان کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ممالک جنہوں نے پوری دنیا کو ایک کشیدہ صورتحال میں رکھا ہوا ہے اس کے بعد ذرا جنگ بندی کی بحالی ہو سکے۔ ایران کا کہنا ہے کہ خلیج فارس کے کچھ ملکوں نے حملوں میں آزادانہ طور پر حصہ لیا، جس کا ذمہ دار امریکہ ہے۔ اور وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کو یہ طے کرنے کی اجازت نہیں دے گا کہ جنگ کب ختم ہوگی۔ آبنائے ہرمز بدستور بند رہے گی اور اس معاملے پر عمان سے مذاکرات جاری ہیں۔ کل وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک صاحب نے یہ بتایا کہ باب المندب میں جو پاکستان کے جہاز کھڑے ہوئے تھے وہ وہاں سے نکل گئے ہیں، تو باب المندب کے اوپر بھی ایک جو پریشر تھا وہ تھوڑا کم ہوا ہے۔ اس کا جو ریلیف ہے، جو اس کے ثمرات ہیں، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے پروگرام میں آگے چل کے، لیکن ابھی آپ کو بتا دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایران سے مذاکرات ناکام ہوئے تو بھرپور فوجی کارروائی کریں گے۔ وہی ان کا وار ریٹرک، وہی بیانیہ جو کہ پچھلے 3 مہینے سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ویب سائٹ ایکزیوس سے وہ گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ حملے روک کر سفارتکاری کو موقع دیا، لیکن وقت بہت کم ہے، مذاکرات تیزی سے کامیاب ہوں گے یا پھر کوئی معاہدہ نہیں ہوگا۔ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ ثالث ملکوں کی درخواست پر کارروائی مؤخر کی۔ آج اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے ملاقات میں ایران سے متعلق آئندہ حکمت عملی پر بات ہوگی۔ اچھا، مجھے یہ سمجھا دیں کہ یہ کہہ رہے ہیں جی جو ثالث ممالک ہیں ان کے کہنے پہ انہوں نے حملے روکے ہیں، اور پھر یہ ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہم معاہدہ چاہتے ہیں اس لیے جنگ بندی ہم نے کی طرف گئے ہیں، مگر پھر ساتھ میں اسرائیل سے مشورہ کرنے جا رہے ہیں۔ اسرائیل سے مشورہ کرنا تو یہ ہے کہ آپ بس سیدھے جنگ میں کود جائیں۔ نہیں، اسرائیل ہے کون؟ نتن یاہو ہے کون؟ اس کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ یہ فیصلہ ایران کا کرے گا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مل کے؟ کون ہے نتن یاہو؟ امریکہ کی حکومت نتن یاہو چلا رہا ہے، امریکی پریزیڈنٹ سے بھی اوپر کوئی عہدہ ہے نتن یاہو کے پاس۔ نتن یاہو سے کیوں مشورہ کرنا ہے؟ مجھے یہ سمجھ نہیں اس کا مشورہ اتنا اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ وہ تو ایک وار کرمنل ہے نا، وہ تو جینوسائیڈ کر رہا ہے، بچوں کا قاتل ہے، ایرانیوں کا قاتل ہے، وہ تو غزہ میں معصوم بچوں کا قاتل ہے، عورتوں کا قاتل ہے، تو اس سے کس بات کا مشورہ؟ وہ تو کوئی جنگ کے علاوہ کوئی مشورہ دے گا ہی نہیں۔ وہ تو چاہتا جارحیت ہے، وہ تو چاہتا خون خرابہ ہے، وہ تو چاہتا ہے گریٹر اسرائیل بنے اور سارے مسلم ممالک آپس میں لڑنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ وہ کیا مشورہ دے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ہی کئی باتیں بھی بھول گئے ہیں۔ جے ڈی وینس نے جس طریقے سے اسرائیل کو کہا تھا، پھر آپ کو یاد ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی دھمکی لگائی تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ اصل میں سارا معاملہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بار بار وہ شاید ایز اے دھمکی ٹول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اسرائیل کو، اور کہہ رہے ہیں جی 2 منٹ لگے گی وہ بھی اس جنگ کا حصہ بن جنگ کا آلریڈی وہ حصہ ہیں۔ ایکچولی یہ آئیڈیا ہی نتن یاہو کا تھا جس پہ امپلیمنٹیشن امریکہ کر رہا ہے، اور وہ بیسیکلی نتن یاہو نے ٹرمپ کے کندھے پہ رکھ کر یہ پوری جنگ لڑ لی، اور اب نتن یاہو کو مہینے بعد کہیں سے نکل کے آیا، اس کی خبر ہم رپورٹ کر رہے ہیں، ورنہ تو یہ غائب تھا، منظر عام سے بالکل غائب تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب امریکہ اور اسرائیل کا جو ملٹری ذخیرہ تھا، آرسنل کا ذخیرہ تھا، وہ ہو گئے کم۔ وہ جو پیٹریاٹس تباہ کیے تھے ایران نے، جو تھارڈز تباہ کیے تھے، جو آئرن ڈوم کے پرخچے اڑے تھے، وہ اب جو ٹاماہاک میزلز تھے جو اسرائیل اور امریکہ دونوں مل کے استعمال کر رہے تھے ایران کے اوپر، وہ بھی ہو گئے ہیں کم، اور ان کو ری سٹاک کرنے کے لیے خاص طور پر ٹاماہاک کا کل پڑ رہا تھا، کافی کاسٹلی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ 5 سال لگیں گے ان کو دوبارہ اسی سطح پر ری سٹاک کرنے کے لیے، تو اتنا تو ملٹری کا نقصان ہو چکا ہے۔ جو امریکی فوجی مرے ہیں وہ الگ، اس کے بعد جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پاپولیرٹی گراف امریکہ میں گرا ہے وہ الگ ہے۔ اب مڈ ٹرم الیکشن سر کے اوپر ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بکھلا گئے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا، ہی از آل اوور دا پلیس۔ اب وہ سوچیں کہ نوبت یہاں تک۔ اچھا، بائی دا وے، ڈونلڈ ٹرمپ نے جب سے ایوان سنبھالا ہے تب سے لے کر اب تک نتن یاہو کا یہ کوئی 10واں 11واں امریکہ کا چکر ہے، 10ویں 11ویں ملاقات ہے۔ مجھے تو لگتا ہے ان کا سیکنڈ ہوم ہے۔ تو ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ عابد صاحب، بہت شکریہ۔ اب روزانہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے بیان چینج ہوتے ہیں، ایک ہی پوسٹ میں وہ جنگ کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہی پوسٹ میں وہ سیز فائر کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جو ثالث ممالک ہیں ان کی درخواست پر میں یہ جنگ مؤخر کر رہا ہوں اور معاہدے کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں، لیکن اگر معاہدہ نہیں ہوا تو پھر ہم جنگ کی طرف جائیں گے۔ اور آج ان کی ملاقات بھی ہو رہی ہے نتن یاہو سے، تو کیا نتیجہ اخذ کریں، کس بات پر اعتبار کریں ہم ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی؟ جی بہت شکریہ انوائٹ کرنے کے لیے۔ جی دیکھیے، آپ نے صحیح کہا، وہ ایکچولی جو
ہفتے کے مڈ میں تھرسڈے فرائیڈے کو وہ دھمکی دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر منڈے سے ان کی جو ہے دھمکی تو تھوڑی سی رہتی ہے لیکن ریکنسیلیٹری 7 اسٹیٹمنٹ ایڈ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ اسٹاک ایکسچینج سے ان کی اسٹیٹمنٹس لنکڈ ہیں کیونکہ ظاہر ہے وہ خود کہتے ہیں کہ میں مجھ سے بہتر کوئی بزنس ڈیل نہیں کرتا تو وہ ہر چیزوں کا خیال رکھتے ہیں بیکاز جو آئل کی مارکیٹ ہے جو اور برنٹ ہے یہ سارا کچھ نیو یارک سے سارا ڈیسائیڈ ہوتا ہے پوری دنیا کا جو ریٹ نکلتا ہے پلس ڈالر کے ساتھ لنکڈ ہے پلس نیو یارک کی اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ سارا کچھ لنکڈ ہے. خیر اینی وے دیکھیے یہ جو معاملہ ہے یہ بہت کمپلیکس ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ جیسے یہ امریکہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ان کی جو اسٹیٹمنٹس آتی ہیں جو ان کی رسپانس آتا ہے کہ وہ اس طرح سے بالکل پیس جس کی وہ بات کرتے ہیں اپنے اسٹریٹجک ایسٹیمیٹس کے اندر کہ ان کا جو جیو پولیٹیکل یا پولیٹیکو اسٹریٹجک آبجیکٹو ہے وہ پیس ان دا گلف ہے. لگتا یہ ہے کہ وہ نہیں ہے ان کا شاید آبجیکٹو جو ہے وہ اکنامک ڈومیننس ہے اور مجھے تو یہ لگتا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ آف جیو پولیٹکس کہ یہ شاید دنیا کی پہلی جو اکنامک وار ہے اس کا سٹارٹ ہے کیونکہ ایک طرف جو ہے ایک ہائیڈرو کاربن کی اسٹیٹ ہے جو ہائیڈرو کاربن کے اوپر کنٹرول رکھتی ہے پوری دنیا میں ڈفرینٹ میکانزمس کے تھرو ڈفرینٹ چوک پوائنٹس کے تھرو اور چوک پوائنٹس خالی فزیکل نہیں ہوتے چوک پوائنٹس جو ہے نان فزیکل بھی ہوتے ہیں جس طرح سے ڈالر از اے چوک پوائنٹ جس طرح سے ڈفرینٹ نیٹ ورک از اے چوک پوائنٹ پھر ڈفرینٹ ہیرارکیز جو ہیں انٹرنیشنل اس میکانزم کو سپلائی چین کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ چوک پوائنٹس ہیں اور دوسری طرف جو ہے وہ ایک ایسا ریجن ہے جہاں پہ تقریباً 80% آف دا ورلڈ پاپولیشن اس سے افیکٹ ہوتی ہے اگر اسٹیٹ آف ہرمز کے اوپر آپ اس کو کنسٹرکٹ کریں تو یہ ایک بہت ایک کمپلیکس سچویشن ہے اور یہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں اب اسٹیٹس کو اینٹر نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کہ اب اسٹیٹ آف ہرمز کا وہ اسٹیٹس ہو جائے جو پہلے تھا کیونکہ ایران نے وہ بہت ہارموز کی اب وہ ویلیو بھی نہیں رہے گی. آپ کو لگتا ہے کہ اب بہت سے ممالک جو ہیں وہ آلٹرنیٹ راؤٹس پہ جائیں گے اسٹریٹ آف ہارموز کی جو امپورٹنس آج سے جنگ سے پہلے پری وار تھی اب وہ اس کی اتنی امپورٹنس بھی نہیں رہے گی. اینڈ سیکنڈلی میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں سر کہ آپ کے تجزیے میں آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے انالیسز میں جتنا آپ آبزرو کر رہے ہیں امریکہ کیا اب اس جنگ سے جان چھڑوانا چاہ رہا ہے یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ صرف ٹائم بائی کر رہا ہے ری اسٹاک اور ریچارج کرنے کے لیے اپنا اسلحہ اپنی ملٹری؟ جی یہ میری اپنی رائے ہے اٹس مائی اون انالیسس. مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ اس کو پرولونگ کرنا چاہ رہا ہے اور وہ اس کو پرولونگ بھی اس طریقے سے کرنا چاہ رہا ہے کہ یہ جو باقی جو کنٹریز ہیں اس ریجن کی اور اسپیشلی جو یہاں پہ جو ایمرجنگ سپر پاورز ہیں وہ افیکٹ ہو اور اس میں جو کنٹسٹیشن جو ہے یا آپ کہہ لیجیے جو کمپٹیشن ہے ڈیفینیٹلی وہ چائنا کے ساتھ ہے کیونکہ ایک طرف جیسے میں بات کر رہا تھا دنیا کی ہائیڈرو کاربن کی سپر پاور ہے وچ از امریکہ جو اس کو کنٹرول کرتا ہے ڈفرینٹ میکانزم کے تھرو. دوسری طرف جو ہے وہ الیکٹرو اسٹیٹ ہے وچ از چائنا جو کہ آلٹرنیٹیو انرجیز کے اوپر پوری دنیا میں سینڈ ٹو سلیکان میں کنورٹ کر رہا ہے. پوری دنیا کے اندر 95% جو سولر پینلز اور آلٹرنیٹیو انرجیز بیٹریز لیتھیم بیٹریز ریئر ارتھ منرلز اس کی تو سپر پاور وہ ہے. سو آئی تھنک اس کا کلوژن جو ہے وہ اس ریجن کے اندر ہو رہا ہے. سو آج جیو پولیٹیکل ٹریگر جیو پولیٹیکل ایونٹ اور جیو پولیٹیکل لیور وچ از ایران اینڈ اسٹیٹ آف ہرمز اور یہ عرب کوسچن کے تھرو ایک جیو اکنامک وار کی جا رہی ہے اور اس میں مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید امریکہ کے جیو پولیٹیکل جو جیو اسٹریٹجک جو آبجیکٹیوز ہیں وہ شاید اس سے زیادہ گہرے ہیں وہ بڑے ہیں کیونکہ دیکھیے یہ اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کے اندر بہت سارے تھنک ٹینکس ہیں ان کا بہت ایک میکانزم ہے ایک ہیرارکی ہے ان کی ڈیفینس سسٹم کی جو کہ ایڈوائز کرتا ہے اپنی ان پٹ دیتا ہے اور وہ سارے کے سارے اس پہ چپ ہیں. شروع میں پہلے جب یہ وار شروع ہوئی تو 7-8 جو ان کے سینئر آفیسرز تھے ان کو ہٹا دیا گیا لیکن میرا خیال ہے بعد میں پھر جب وہ یہ جو ان کی جو تھاٹ ہے شاید وہ پرویل کر گئی ہے. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ امریکہ اس کو پرولونگ کرنا چاہتا ہے. تھینک یو سو مچ عابد لطیف صاحب ساتھ تھے.